بلند ترین صلوات سے بھی بلند صلوات محمد آواز سے اس میں ہوتی بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ صلوات سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، سورہ مبارکہ نحل کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں بیان کا سلسلہ اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین کہتا ہے کہ اگر اچھا عمل کرو گے ایمان کے ساتھ تو ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے، طیب و طاہر زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں 114 سورے رکھے اور ہر سورہ ہدایت ہے، ہر سورہ رہنمائی ہے۔ خود قرآن کہہ رہا تھا، جیسا کہ میں گزشتہ تقریروں میں کہہ کے گزرا ہوں، ہدی و رحمہ لقوم یؤمنون، پوری کتاب ہدایت ہے ایمان والوں کی۔ کہیں کہتا ہے ہدی للناس، یہ پوری کتاب ہدایت ہے انسانیت کے لیے۔ جو بھی انسان ہے اگر ہدایت چاہتا ہے تو وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرے۔ اب ہدایت دینے کے اللہ کے طریقے، کبھی توریت اتارتا ہے، کبھی زبور اتارتا ہے، کبھی انجیل نازل کرتا ہے، کبھی قرآن پاک کا نزول کرتا ہے۔ اب قرآن کا بھی انداز ہے، کچھ آیتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، کچھ میں اللہ نے عقائد کا بیان کیا، کچھ آیتوں میں احکام پہنچائے، کچھ میں قیامت کا ذکر ہے، دنیا کا بھی ذکر ہے، آغاز بھی ہے، انجام بھی ہے۔ اگر تھکے نہیں ہو تو میں سورہ نازعات کی 7-8 آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں بھی بہت چوتھی مجلس پڑھتا ہوں جو آپ کے سامنے حاضری دیتا ہوں صبح سے لے کے اب تک، تو اب ظاہر ہے کہ چوتھی تقریر ہے یہ، اور جتنی طاقت ہوگی اتنا میں بیان کروں گا، لیکن آپ کا تعاون میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ۔ آپ سے سماعتیں تو میں کوشش کروں گا کہ کوئی پیغام بیان کر سکوں۔ سورہ نازعات میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ یوم یتذکر الانسان ما سعیٰ وبرزت الجحیم لمن یریٰ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا فَإِنَّ الْجَحِیمَ ہِیَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
وَالنَّهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ 7-8 آیتیں ہیں سورہ نازعات کی۔ کیا کہہ رہا ہے اس میں اللہ؟ ایک جملہ قرآن کا ہدایت ہے، ایک جملہ قرآن کا معجزہ ہے، ایک حرف قرآن کا ہدایت، ایک حرف قرآن کا معجزہ۔ کہتا ہے کہ جب وہ قیامت کا دن آ جائے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب وہ قیامت کی گھڑی آ جائے، یوم یتذکر الانسان ما سعی، دیکھو ہر ایک کو یہ گھڑی اور یہ منظر فیس کرنا ہے نا، مرنے کے بعد ہر انسان کو جانا ہے، ہمیشہ تو کوئی یہاں نہیں رہے گا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب اللہ کریم ہے، الرحم الرحیمین ہے، وہ بتا رہا ہے نا، نجات چاہتے ہو قرآن پہ عمل کرو، اللہ کی باتوں پہ عمل کرو۔ اب وہ منظر بتا رہا ہے کہ وہ منظر کیا ہوگا۔ کہتا ہے کہ جب قیامت کا جب وہ مصیبت ہی کھڑی آ جائے، اس دن کیا ہوگا؟ ہر انسان اپنے ان اعمال کو یاد کرے گا جو وہ دنیا میں انجام دے چکا تھا۔ قرآن ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، یہ جملے میرے نہیں ہیں، یہ اللہ کے رب کائنات کے ہیں، خالق ارض و سما کے ہیں۔ وہ اللہ جو رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، غفار بھی ہے، غفور بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور جہنم کی آنکھ، بھڑکتی ہوئی آنکھ دیکھنے والوں کے سامنے ہوگی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو کہتا ہے کہ جو بھی 7 آیتیں میں نے اگر آپ کے سامنے پڑھ دی اور آپ نے پوری انہماک اور پوری توجہ کے ساتھ ترجمے پہ غور کر لیا، جا کے پڑھیے کبھی آپ سورہ نازعات کے اندر، لیکن مجھے کوئی رزلٹ دے رہا ہے اس لیے میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، بات نازک ہے اور نازک بات سے میں شروع کرتا ہوں۔ کہتا ہے پروردگار فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جو بھی دنیا میں سرکش تھا، جس نے بھی دنیا میں سرکشی کی، جس نے بھی دنیا میں طغیان کیا، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو اللہ کہتا ہے ایسے انسان کا ٹھکانہ اور ایسے انسان کی پناہ گاہ جہنم ہے۔ اللہ بول رہا ہے، قرآن بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا انسان جو دنیا کو ترجیح دے، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، جہیم، جہنم، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے، اس کی پناہ گاہ ہے۔ اور اب قرآن آگے بڑھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام ربہ، کیا کمال کی آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام ربہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لیکن کہتا ہے کہ جو دنیا میں خوف الہی میں، بارگاہ الہی میں کھڑا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے کو خواہش نفس سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو اپنے آپ کو خواہش سے بچا کے رکھے، خوف الہی میں رکھے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے نا؟ اچھا، تو اب دیکھیں قرآن میں مکی آیتیں بھی ہیں، مکی سورے بھی ہیں، مدنی سورے بھی ہیں۔ آپ جب قرآن کھولتے ہیں تو اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے سورۃ المدنیہ، سورۃ المکیہ لکھا ہوتا ہے نا؟ کیا مطلب کہ یہ سورہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے۔ اب میں مکی سورے کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، دیکھو مکی سورے جب پڑھو گے نا جا کر، تو اللہ نے مکی سورے کے اندر خصوصیت سے 2 عقیدوں کا بار بار ذکر کیا، ایک عقیدہ توحید اور دوسرا عقیدہ قیامت۔ ذرا بیدار ہو، سوچیں نوجوانوں سے بول رہا ہوں میں، کہ اللہ نے کیوں رکھا بھائی سورہ مکی سوروں کے اندر ان 2 عقیدوں کو بار بار ڈسکس کیوں کیا؟ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مکی سورے اس معاشرے اور اس سماج میں آئے جہاں نہ توحید کا کوئی تصور صحیح تھا اور نہ قیامت کا کوئی خیال پایا جاتا تھا۔ میں آہستہ ہو جاؤں گا، اگر آپ آہستہ ہو رہے میرا ساتھ دیتے رہیے گا، جیسے یہ باریک باتیں ہیں قرآن کی، اور میں اسی انداز سے پڑھتا ہوں اور آپ اسی انداز سے سنتے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا، تو کیا کہا اللہ نے سورہ مکی سوروں کے اندر؟ آواز رکھ کلیئر رکھیں، بار بار آپ چھیڑ رہے ہیں، آگے پیچھے کر رہے ہیں، تیز کر کے چھوڑ دیں، مجھے نہیں پتا آپ صحیح کر رہے ہیں، صحیح کروایا کریں گے، ایک دفعہ صحیح کر کے چھوڑ دیا کریں گے۔ اس سے بھی بلند صلوات آپ مل کے محمد والے محمد پر۔ تو کیا گفتگو پہنچی تھی؟ وہ سورے جو مکی ہیں ان میں توحید کا ذکر خاص طور پر، قیامت کا ذکر خاص طور پر، ایک کو ہلکا کریں، قیامت کا ذکر خاص طور پر، ٹھیک ہے نا؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ان معاشرے میں یہ سورے اتر رہے ہیں جہاں پہ نہ توحید کا کوئی خاص تصور ہے اور نہ قیامت کا کوئی خاص تصور پایا جاتا ہے۔
میں نے جو آیتیں پڑھی ان میں بھی اللہ نے قیامت کا ذکر کیا اور قیامت کے ساتھ انسان کے آغاز و انجام پر گفتگو کی. کہنے لگا وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا جب ہر انسان اپنے اعمال کو یاد کر کے پریشان ہوگا. اور اس کے بعد کہتا ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ دیکھنے والوں کے سامنے ہوگی. تو جس نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن جو خوف الہی سے بارگاہ الہی میں کھڑا رہا فإن الجنت ہی المأویٰ, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. جو اپنی خواہش نفس کو کنٹرول میں رکھے رہا ہے نا, جس نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں رکھا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. لیکن جو دنیا کو ترجیح دے رہا ہے, جو دنیا کو ترجیح دے رہا ہے آخرت کے اوپر, اس کا ٹھکانہ ہم نے جہنم رکھا ہے. تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جو دنیا کو ترجیح دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہ جہنمی ہے. اب ذرا قرآن سے پوچھیں کہ یہ دنیا کی حیات ہے کیا؟ سلامت ہے. سب کو بچنا ہے نا, مجھ سمیت ہر ایک کو بچنا ہے اللہ کے فرمان پر. اللہ کہتا ہے دیکھو میں جنت دوں گا لیکن خبردار جہنم کی طرف مت جاؤ. جو دنیا کو ترجیح دے آخرت پر اس کا ٹھکانہ جہنم, وہ جہنمی ہے. یہ مالک یہ دنیا کی زندگی ہے کیا زندگی؟ تو مجھے نہیں پتا. سورہ الحدید میں اللہ نے بیان کیا, کہنے لگا پوری توجہ ایک سننے والے کی, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ کہتا ہے یہ جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے نا یہ فقط کھیل ہے اور تماشا ہے. مل کے سارے آئیں, مل کے آنا ہے, مل کے, ٹھیک ہے نا. اگر تھکے ہوئے ہوں تو میں ابھی فوراً ختم کر دوں گا, لیکن اگر بیداری ہے سننا ہے قرآن کو تو میں بھی طاقت لگا رہا ہوں, آپ بھی طاقت لگائیں. کیا کہا اللہ نے؟ کہتا ہے کہ خبردار دنیا کو ترجیح مت دینا ورنہ جہنمی بن جاؤ گے. ہماری دنیا کی زندگی ہے کیا؟ کہا دنیا کی زندگی لعب کھیل ہے, لہو تماشا ہے, زینت ہے, وتفاخر بینکم, اور دنیا کی زندگی جانتے ہو کیا ہے؟ ایک دوسرے پر دنیاوی مال کے ذریعے اترانا, فخر کرنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن اللہ بول رہا ہے. دنیا کی کیا حقیقت ہے دنیا کی؟ اللہ کہہ رہا ہے تفاخر بینکم, تم لوگ آپس میں خوش ہو جاتے ہو, میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں, ان کے پاس اتنی زمینیں ہیں, ان کے پاس اتنے مکانات ہیں, انہوں نے وہاں بھی خرید لیا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے یہی تو ہے دنیا کی زندگی, تفاخر بینکم, تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فخر کرتے ہو, یہی زندگی ہے. تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اپنے ظاہری زینت پر اپنے قیمتی وقت کو خرچ کر دینا. اس کے علاوہ کچھ ہے تو بتائیں. قرآن بول رہا ہے نا, سامنے والے بھی میرے ساتھ آتا ہے, قرآن بول رہا ہے نا کہ دنیا کی زندگی اتنی چھوٹی اتنی خراب زندگی ہے کہ تم فخر کرتے رہتے ہو, یہ ہے میرے پاس, وہ ہے میرے پاس, یہ ہے میرے پاس, وہ ہے میرے پاس. مال دنیا کے ذریعے فخر جتلانا یہ ہے دنیا کی زندگی. وتکاثر فی الاموال والاولاد, اور ہر وقت ہر روز مال کے زیادہ ہونے کی ہوس کرنا. ہر روز مال کے زیادہ ہونے کی ہوس کرنا, آج مجھے اتنا مل جائے, آج مجھے اتنا مل جائے, آج مجھے اتنا مل جائے, ہے نا. یہ ہے دنیا کی زندگی. تو اب دنیا کی زندگی کیا ہے؟ خبردار جو دنیا کو ترجیح دے وہ جہنمی ہے, جو آخرت کو ترجیح دے وہ جنتی ہے. تو دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ ایک دوسرے پر اکڑنا, فخر کرنا, جتلانا, اترانا کہ میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے. عزیزو دنیا کے معنی جانتے ہو کیا ہے؟ دنیا ہے عربی کا لفظ. دنیا کے معنی جو انتہائی حقیر اور پست ترین شے ہو اسے عربی میں کہتے ہیں دنیا. دنیا لفظ ہے مؤنث کا. میں اور آسان کر دوں تاکہ نوجوانوں تک پیغام پہنچ جائے. آواز آنی چاہیے, یہ سامنے اگر بیٹھے ہوں تو خاموش نہیں بیٹھنا ہے. دنیا کیا ہے؟ پیچھے والوں سے بول رہا ہوں, دنیا کیا ہے؟ مؤنث ہے نا, عربی کا لفظ ہے. اب میں آسان کر رہا ہوں. دنیا کا مذکر ہے ادنا. آپ کہتے ہیں میں بڑا ادنا ہوں, کیا مطلب؟ یعنی بڑا پست ہوں, بڑا حقیر ہوں, ٹھیک ہے نا. دنیا کے معنی یہی ہے, پست ترین شے. دنیا ہے مؤنث, جیسے صغرا سب سے چھوٹی, اصغر سب سے چھوٹا, ہے نا. ویسے دنیا سب سے چھوٹی چیز, سب سے حقیر چیز. تو دنیا ہے حقیر ترین شے. اور علی کے معنی جو ہمیشہ بلند ہو, تو جو بلند ہو وہ دنیا کو منہ نہیں لگاتا. آجا میرے ساتھ آجا. ماشاءاللہ مولا بابا یا علی. سلامت رہی اٹھتے ہوئے ہاتھ علی کے ذکر کے اوپر, ہے نا. ہمیشہ یہ ہاتھ اونچے رہے, بلند رہے.
اس لیے کہ علی کے نام پر بلند ہو رہے ہیں، علی کے معنی بلند ہیں، جو ہر جگہ بلند ہو، مسجد میں بلند، گھر میں بلند، ذاتی جگہ پہ بلند، سرکاری جگہ پہ بلند، ممبر پہ بلند، میدان میں بلند، ہر جگہ بلند ہے نا. تو علی کے معنی بلند ہیں، دنیا کے معنی پست ہیں. تو جو بلند ہو، جو علی ہو، وہ دنیا کو منہ نہیں لگائے گا. اسی لیے میں نے پڑھا حدیث میں کہ میرے علی نے دنیا کے خلاف میں کہا، کہنے لگے یا دنیا غری غیری قتل نفس کے صلاقہ، اے دنیا علی کو چھوڑ کر کسی اور کو دھوکہ دینا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی. ماشاء اللہ یا علی. سلامت رہے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی بیدار سماعتیں بیٹھی ہوئی میرے سامنے، اور کمی وقت، تنگی وقت کا شکار ہونے کے باوجود آپ بڑا میرا ساتھ دے رہے ہیں، ہے نا. یہ نوجوان، یہ بچے، یہ بزرگ، یہ باہر والے جو بیٹھے ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں، دائیں بائیں اتنے علی والے بیٹھے ہوئے ہیں نا. دنیا کے معنی جو پسترین ہو، دنیا کے میں نے بتا دیا، میں نے جو پسترین ہو اسے کہتے ہیں دنیا، اور جو بلند ہو ہمیشہ اسے کہتے ہیں علی. کہنے لگے یا دنیا غری غیری، علی بول رہے ہیں، اے دنیا، علی دنیا سے مخاطب ہے، اے دنیا غری غیری، علی کو چھوڑ کر کسی اور کو دھوکہ دینا. طلقتک ثلاثا قتلتک ثلاثا، میں نے، علی کہہ رہے میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی. اب یہ 3 کا فگر بھی عجیب ہے. دنیا 3 حصوں میں علی کے مقابلے پر آئی، علی نے تینوں کو ٹھوکریں مار دی. سلامت ہے آپ. قد طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی. 3 بنیادی محبتیں 3 ہی تو ہیں، جان کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت. مولا آباد سلامت، بولتے رہنا، یہ بولتے رہنا میرے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے. ایک جملہ قیمتی ہے، قد طلقتک ثلاثا، میں نے تو 3 طلاقیں دے دی، ہے نا. جان کی محبت میں نکال دی، مال کی محبت میں نکال دی، اولاد کی محبت میں نکال دی. تو اب جو دنیا کو ترجیح دے وہ آخرت پر جہنمی، اور جو اپنے جو خوف الہی میں مبتلا رہے، جو بارگاہ الہی میں، دنیا میں خوف الہی میں کھڑا تھا، اللہ کہتا ہے وہ جنتی ہے. اور اس نے کیا کیا تھا؟ نہى النفس عن الهوى، اپنے کو نفس کی خواہش سے بچا کے رکھا، ہے نا. جنت کسے ملے گی؟ جو اپنے نفس کو خواہشات نفس سے بچا کے رکھے، ٹھیک ہے نا. اچھا ہم تو گناہگار ہیں، ہم اور آپ تو گناہگار ہیں نا بھائی، خطا کے پتلے ہیں، لیکن یہ جو خواہش ہے نا، یہ اتنی خطرناک ہے کہ اس سے نہ فرشتہ بچا نہ نبی بچا. میں بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں. میں سننا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں بہت طویل بیان نہیں کروں گا میں، لیکن یہ جملہ میں نے کہا کیا، خواہش نفس کتنی خطرناک چیز ہے. ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو گناہگار ہیں. جو فرشتہ ہے، جو معصوم ہے نا، وہ بھی خواہش سے بچا نہیں. آپ نے جناب یہ کہا پر فرشتہ تو معصوم ہے، بھائی معصوم تو ہے، میں مانتا ہوں، گناہگار نہیں ہے، لیکن خواہش سے نہیں بچ سکا. ٹھیک ہے، اب خواہش کے درجات ہے نا. کوئی ہماری خواہش ہوگی تو گناہ بھی ہو سکتا ہے، فرشتہ گناہ نہیں کرے گا، لیکن خواہش آ گئی. خواہش کہاں پر آ گئی؟ جب اللہ نے اعلان کیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے نے خواہش ظاہر کی کہ پروردگار یہ خلافت ہمیں مل جائے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں چھوڑ کر اسے خلیفہ بنائے گا؟ اللہ نے کہا خبردار، اللہ نے ڈانٹ دیا کہ خبردار، انی عالم ما لا تعلمون.
خبردار خاموش فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ فرشتے معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود خواہش اتنی خطرناک ہے کہ فرشتوں میں بھی ہم نے خواہش کو دیکھا. اور وہ فرشتہ، خواہش کے معنی یعنی کوئی خیال، کوئی تصور. خواہش کے معنی صاحبان فکر آپ جانتے، کوئی تصور، کوئی خیال دماغ میں آ جائے، یہ ہے خواہش، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے دیکھا کہ خلافت کی منزل پر فرشتوں میں خواہش پیدا ہوئی. اور ایک منزل اور دیکھی ہم نے، ایک فرشتہ تھا جس کے دل میں، دماغ میں یہ خواہش آ گئی، یہ خیال آ گیا کہ مجھ سے بڑا اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی فرشتہ ہے ہی نہیں. بالوں پر نوچے گئے اور ایک ویران سنسان جزیرے میں ڈال دیا گیا ہے نا. سنا ہو واقعہ آپ کا. تو ہم نے خواہش دیکھی، فرشتوں میں معصوم ہے لیکن ہم نے خواہش دیکھی. آدم کی خلافت کے وقت بھی دیکھی، بڑی باریک بات ہے جو کر رہا ہوں آپ سے انشاءاللہ. آدم کی خلافت کے وقت بھی دیکھی اور ہم نے وہ خواہش عبادت کے وقت بھی دیکھی. فرشتہ کے دماغ میں آ گیا اس سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ بالوں پر نوچے گئے، ویران جزیرے میں چھوڑ دیا گیا ہے نا. یہ فرشتوں کا ذکر. اور اب نبیوں میں حضرت موسیٰ صاحب شریعت، صاحب کتاب، صاحب توریت، اولو العزم، کتنا بڑا نبی ہے، صاحب عصمت، معصوم ہے. لیکن دل میں خواہش ہوئی، دماغ میں خیال آیا کہ مجھ سے بڑا عالم دنیا میں کون سا ہوگا. اللہ کو جلال آیا، کہا موسیٰ جاؤ ہمارے بندے خضر کے پاس، وہ تمہیں بہت سے علم کی تعلیم دے گا. آ جائیں میرے ساتھ. یہ میں نے بڑا مشکل موضوع چھیڑا ہوا ہے اور یقین جانے آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو میرا دل لگ رہا ہے پڑھنے مرمونے میں تھک چکا ہوں، لیکن یہ موضوع مجھے ختم کرنا ہے نا. وہ فرشتے، اور یہ عام نبی نہیں، 5 تو ہیں اولو العزم. ان میں ایک کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. توریت ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب توریت ہے، اولو العزم ہے، صاحب شریعت ہے، اپنی شریعت لے کر آئے ہیں. لیکن دل میں خواہش تو آ گئی تو پروردگار نے ٹوک دیا، کہا جاؤ موسیٰ خضر کے پاس، ہمارا بندہ ملے گا اور وہ تمہیں بہت سے علوم کی تعلیم دے گا. تو ہم نے خواہش کو فرشتوں میں بھی دیکھا، ہم نے خواہش کو نبیوں میں بھی دیکھا ہے نا. اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں خواہش کے اوپر. لیکن جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اس سے میں کہہ رہا ہوں، انسان کوئی بھی کام کرے، میں ہوں یا آپ، اس کے کام کرنے کے 4 اسٹیجز ہیں، 4 درجے ہیں. وہ درجے کیا ہیں؟ کوئی بھی کام آپ ذہن میں سوچ لیں کہ مجھے فلاں کام کرنا ہے، جب میں سوچ لوں کہ مجھے فلاں کام کرنا ہے تو اس کام کے کرنے کے کوئی جو بھی ہوگا اس کے 4 درجے ہوں گے، 4 اسٹیجز ہوں گے. اچھا پہلا درجہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا نا باریک باریک باتیں چھڑی ہوئی ہیں میں نے، اور آپ سے نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا. پہلا درجہ ہے، کوئی بھی کام کرو گے تو آغاز کہاں سے ہوگا؟ 4 درجے میں پہلا درجہ کون سا ہے؟ پہلا درجہ ہے علم. اگر آپ کو کام کا علم ہی نہ ہو تو انجام کیسے دیں گے؟ مجھے کوئی کہتے جناب آپ ایروپلین ہوائی جہاز چلائیں، میں جانتے نہیں ہوں چلانا ہے نا، تو بیکار ہے میرے لیے. ٹھیک، تو پہلا درجہ کیا ہے کسی کام کرنے کا؟ ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں ایک مرکز پہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں تھک رہا ہوں، اس لیے چاروں کی یہ باریک بات میں نے چھیڑ دیا. میں کیا کروں؟ مجھے آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ یہ خطیبانہ وار آگے بڑھنا ہے اور سب کو لے کے آگے بڑھنا ہے، تنہا نہیں جانا انشاءاللہ. مولا کے صدقے میں یہ پیغام پہنچے گا، لیکن اگر میں تھک جاؤں، الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں، آپ خود ٹھیک کر کے ان الفاظ کو پرواز دیے گا. ٹھیک ہے، تو پہلی منزل ہے کام کی، انسان کو علم ہو. علم ہوگا تو بات آگے بڑھے گی، کام کا علم ہو. دوسرا اسٹیج ہے کام کی خواہش بھی تو ہو. بھائی خالی علم سے کام تو نہیں بنے گا نا، علم ہے تو بیٹھے نہیں، کچھ نہ کچھ تو خواہش پیدا ہوگی نا، تبھی تو کام آگے بڑھے گا. تو دوسرا اسٹیج کیا ہے؟ میں نے پہلے کہا ہے بڑی باریک بات ہے، میں نے پہلے کہا یہ باریک بات ہے، عام بات نہیں جو کر رہا تھا، میں بہت باریک بات کر رہا ہوں. اور احساس ہے کہ لاہور کی بیدار مغز سماعتیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں باہر تک ہے نا. پہلا اسٹیج ہے علم، دوسرا اسٹیج ہے خواہش پیدا ہو. تیسرا درجہ ہے ارادہ. مثال دے دوں، میری خواہش ہے کہ جناب میں 40 پہ کربلا جاؤں، خواہش ہے لیکن میں ارادہ نہیں کرتا. آپ کی خواہش ہے جناب کہ آپ فلاں دن میں فلاں زیارت پہ جائیں، ہے نا، خواہش کر رہے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے خواہش کریں لیکن ارادہ نہیں کرتے. تو تیسرا درجہ کون سا ہے کام کرنے کا؟ ارادہ ہو. پہلے علم ہو، اس کے بعد خواہش ہو، اس کے بعد ارادہ ہو، اور پھر اس کو انجام دے دے، عمل کر لے. یہ ہے تو چوتھا درجہ. بس جملہ مکمل ہو گیا. 4 درجے ملے کسی بھی کام کرنے کے، علم ہو، خواہش ہو، ارادہ ہو اور پھر عمل انجام دے. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب ہمیں فرشتے معصوم نظر آئے، انبیاء معصوم نظر آئے، لیکن خواہش ناپسندہ ٹھہری نا.
خواہش فرشتوں کی اللہ کو ناپسند ٹھہری، خواہش موسیٰ کی اللہ کو ناپسند ٹھہری ہے نا. تو ہمیں معصوم نظر آئے لیکن خواہش ہمیں فرشتوں کے ہاں بھی ملی، خواہش ہمیں نبیوں کے ہاں بھی ملی. تو اب فرق دیکھو، انبیاء میں اور آل محمد میں فرشتے معصوم ہیں لیکن خواہش مل گئی، انبیاء معصوم ہیں لیکن خواہش مل گئی. لیکن آل محمد کے لیے کہنے لگا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے آل محمد جو تمہاری خواہش ہے وہی اللہ کی خواہش ہے. اللہ اکبر. مل کے سارے مولا آباد رکھے آپ کو، سلامت رکھے آپ کو. تمہیدیں ختم کر چکا میں، جتنے باری باری باتیں کرنی تھی آپ سے کر دی. اب انہی جملوں کو ذہن میں آپ سمیٹتے رہیں اور نتیجہ نکلتا رہے گا، ٹھیک ہے نا. وہ انبیاء کا مقام کہ معصوم ہے، عمل میں معصوم ہے لیکن خواہش تو پیدا ہوئی نا. اللہ نے کہا جاؤ موسیٰ خضر کے پاس، ہمارا بندہ ملے گا، وہ تمہیں تعلیم دے گا. فرشتے معصوم ہے نا، پروردگار انہیں اس سے خلافت دے گا کہ خاموش ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو فرشتے معصوم ہیں، سب پہ ہمارا سلام. لیکن فرشتوں کے بھی ہمیں خواہش ملی. تو مجھے جملہ کہنے دو علی محمد کے چاہنے والوں، انبیاء معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں لیکن خواہش ملی ہے نا، خواہش ملی. اچھا فرشتے معصوم ہیں لیکن ان کی بھی خواہش پائی گئی. لیکن آل محمد کا مقام وہ ہے، آل محمد کا مقام وہ ہے جہاں پر خواہش بھی معصوم ہے. تین چیزیں تھی نا، خواہش ہوگی تو کام بڑھے گا، ارادہ کرو گے تو کام بڑھے گا، اور پھر عمل انجام دو گے تو کام ہو جائے گا. تین چیزیں مل گئی نا، پہلے خواہش آئے گی، پھر ارادہ آئے گا، پھر عمل آئے گا. اب اگر تم بیدار ہو تو آیت تطہیر کو ملا کر دیکھو میرے ان جملوں سے تو فیصلہ کرو گے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل البیت، اللہ نے تمہاری پاکی کا اعلان کیا، رجس کو تم سے دور رکھا. مجھے بتاؤ جس سے رجس دور ہوگا وہ پاک ہوگا نا. اب آگے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، جب کہتے ہیں کہ رجس دور ہے اس کا مطلب ہے کہ پاک ہے. لیکن اللہ نے کہا نہیں، آگے بھی کہوں گا. اب دوسرا لفظ کہا وہ یطہرکم، تمہیں پاک رکھے گا. دو لفظ ہو گئے. اور اب تیسرا کہا تطہیرا، جو پاک رکھنے کا حق ہے. تو اللہ نے تین لفظوں کو استعمال کر کے بتلا دیا کہ آل محمد وہ ہیں جن کی خواہش بھی پاک، ارادہ بھی پاک، عمل بھی پاک. بولے ذرا میرے ساتھ. علی کی شہنشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، علی کل ایمان ہے، علی حق کے، علی حق کے. علی کی دل میں محبت رکھنے والوں ہاتھ بلند کر کے مل کے بولو نعرہ حیدری. آیت تطہیر پہ جملہ کر چکا تھا. آج مجھے کچھ بیان نہیں کرنا آیت تطہیر کو پڑھ، لیکن اب علی والے ہیں اور ان سے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو دیکھو علی والوں کی پہچان ہے، قرآن کی آیت ہو یا نبی کی حدیث ہو، واقعہ ہو یا کوئی قصہ ہو، اگر آل محمد کی شان میں ہے تو علی والا سنے گا تو اس کا خون تو جوش مارے گا نا، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ علی والے کو ایمان ہے، یا علی والے کو اطمینان ہے کہ کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ آ جائے، ہوتا ہے نا ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے پوچھا جناب کوئی پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم تو آ گئی ہے. تو میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے کوئی بات نہیں، علی وارث ہے. آواز نہیں آئی مجھے، تھوڑا سا بولے میرے ساتھ ساتھ تاکہ طاقت سے جملہ پہنچاؤں اور میں
بیان کو ختم کر دوں, ٹھیک ہے نا. میرا پیغام ہے کہ میں آگے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر آپ کو ہدیہ کروں, بیان کو ختم کر دوں, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو کوئی پرابلم آتی ہے, کوئی مشکل آتی ہے, ہم نے کہا کیا ہوا کہ کوئی بات نہیں, علی وارث ہے. کوئی پریشانی ہے کیا, کوئی بات نہیں, علی وارث ہے, ٹھیک ہے نا. تو تم کہتے ہو علی وارث ہے, میں کہتا ہوں علی وارث ہے. میرے نبی نے کیا کہا تھا, انی تارک فیکم الثقلین, میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. تھک گئے مجھے لگ رہا ہے سامنے, یہ آج چوتھی مجلس میں تھک گئے. اگر تھکے نہیں تو میرا ساتھ دیں. انی تارک فیکم الثقلین, کتاب اللہ ہے وہ عترت اہل بیتی. اب فیصلہ آپ کریں گے, میں نہیں بول رہا ہوں, میں خالی ترجمہ کر رہا ہوں. میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. کس نے بولا, نبی نے. انی کے معنی میں, تارکن کے معنی چھوڑ کے جاؤں گا, فی کے معنی میں, کم کے معنی تم. اچھا دیکھو, ایک لفظ ایسا ہے ہم اردو میں بولتے ہیں, ہے نا. اس لفظ کے اندر کیا کمال ہے, اللہ نے کیا کمال ہے. زمانوں کا بنانے والا وہ ہے نا, لیکن دیکھو ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. اس چھوٹے سے لفظ کے اندر کمال کیا رکھا ہوا ہے. اس لفظ کے اندر کمال یہ ہے کہ عربی کا لفظ اس میں ہے, جس کو عربی نہیں آتی وہ بولتا ہے. فارسی کا لفظ اس میں ہے, فارسی نہیں آتی بالکل لیکن بولتا ہے. اور اردو کا لفظ تو ہے. آپ نے کہا یہ کون سا لفظ آ گیا کہ انسان نے عربی نہیں پڑھی پھر بول رہا ہے, فارسی نہیں پڑھی پھر بول رہا ہے, اور اردو اس کے اندر موجود ہے. میں نے کہا جناب بڑی آسان سی بات ہے. میں نے کوئی بات پوچھی آپ سے, تو بیٹھا ہوا ہے, کوئی بات کوئی قصہ نکلا, میں نے پوچھا جناب یہ بات ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا جناب یہ بات 100% ٹھیک ہے. 100 اردو کا, فی عربی کا, 100 فارسی کا. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. آتے رہے میرے ساتھ. یہ مثال دی ہے میں نے کسی جملے کے لیے, ہے نا. دل میں اتر جائے تو خاموش نہیں بیٹھنا. بس 10 منٹ رہ کے میں فضائل کے پھر مسائل کے جملے کروں گا, لیکن طاقت لگا رہا ہوں, میرے ساتھ طاقت لگائیں تاکہ مل کے فیصلہ ہو جائے. انی میں تارک چھوڑ کے جا رہا ہوں. فی بھائی آ گیا 100%. فی کے معنی میں, 100% کے معنی کیا ہوتے ہیں, 100 میں 100%, 100 میں 100. میں نے کہا جناب یہ میں کا ترجمہ کہاں سے کیا, آپ نے کہا فی سے. تو نبی نے کیا کہا, انی تارکن فیکم, میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کس کو, اپنی عزت کو. تو تم اور ہو, عزت اور ہے. خبردار, آل محمد کے چاہنے والوں کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں, خبردار آل محمد کی ذات کو کبھی اپنی ذاتوں پہ قیاس نہ کرنا. اس لیے کہ تم اور ہو, وہ اور ہے. تمہاری تخلیق اور ان کی تخلیق اور, ہماری دینت اور ان کی دینت اور, ہماری خلقت اور ان کی خلقت اور. دلیل دوں, ہم دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں, وہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں. ہمارا علم کسبی, ان کا علم وحبی. سونا ہماری عادت, ان کی عبادت. یہ میرے سامنے میرے آ جائیے. سونا ہماری عادت, ان کی عبادت. جنت ہمارے سارے اعمال کی جزا, ان کی ایک ضربت کا بیانہ. جبریل ہمارے لیے مقدس ملک, ان کا نیاز مند قدیمانہ. نماز ہمارے لیے عبادت, ان کے لیے درود کا بہانہ. تو علی کی ذات کو اپنی ذات پر قیاس نہ کرنا, اس لیے کہ ہماری نمازیں سورج کا انتظار کرتی ہیں اور علی کی نماز کا سورج انتظار کرتا ہے. سلامت رہے, آباد رہے. میں تو باب مدینۃ العلم کے فضائل سنا رہا ہوں, اور بغیر تعصب کے سنا رہا ہوں, اور جن کو سنا رہا ہوں ان میں بھی تعصب نہیں ہے, ہے نا. اس لیے کہ علی باب میں جو علم ہے اس کے ماننے والے ہیں. لیکن شاعر نے صحیح کہا کہ آتی کہاں سے چشمے تغافل میں روشنی. اتنا مجمع ہے, ذرا میرے ساتھ آ جائے. آتی کہاں سے, اگر مجھے پڑھوانا ہے فضائل تو میرے ساتھ بولنا. آتی کہاں سے چشمے, تمہارے دلوں میں تعصب نہیں ہے, میرے زبان میں تعصب نہیں ہے, لیکن شاعر نے صحیح کہا. آتی کہاں سے چشمے تغافل میں روشنی, چہرے پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے. ارے دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا, مگر کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر کھڑے رہے.
پہنچ رہی بات یا علی آباد رکھے آپ کو سلامت رہے مل کے زور زور سے یا علی کہہ رہے ہیں ہے نا، اور کہتے رہیں گے. میں بار بار کہتا ہوں جناب کہ آپ کو تو دیکھو یا علی مدد کہنا میرا شناختی کارڈ ہے. کہتے ہیں کہ علی سے مدد مت مانگو، بھائی کیوں نہ مانگو؟ کہنے کہ علی سے مدد مت مانگو، بھائی کیوں نہ مانگو؟ کہنے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمہ کیا ہے؟ ہم فقط اور فقط تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو کہنے کہ علی سے مدد مت مانگنا، بھائی کیوں نہ مانو؟ کہ قرآن میں منع کر رہا اللہ ایاک نستعین، مدد فقط اللہ کی. میں نے کہا ایاک نستعین قرآن میں ہے، کہا ہے قرآن میں. میں نے کہا چلو ذرا خیبر کے میدان میں 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا تو کیا میرا نبی روزانہ نہیں پڑھتا؟ آج علی والو، کیا میرے نبی نے روزانہ ایاک نستعین نہیں پڑھا؟ فجر میں پڑھا، ظہر میں پڑھا، عصر میں پڑھا، مغرب میں پڑھا، عشاء میں پڑھا کہ پروردگار مدد کر دے. تو کیا اللہ آیا مدد کرنے؟ اللہ تو نہیں آیا، اللہ کا آرڈر آیا نادے علیان، علی کو پکارو. تو ایاک نستعین کی تفسیر سمجھ میں آئی کہ مدد مانگو خدا سے، مدد دینے علی آئے گا. سب علی کے ماننے والے یا علی علی کرائیں. اس سے بھی بلند صلوات محمد والے محمد پر. بس آخری کلمات ہیں اور سننے والوں کو زیادہ سہمتی دینا. میرے سامنے توجہ فرماتے رہے تاکہ 4-5 منٹ میں میں اس حدیث کو جو آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہے وہیں پر رک گیا تھا. میں اب ایک جملہ کرو، باقی کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب دیکھو مثال دے رہا ہوں اور مثال سے آپ چلے جائیے گا جملے تک. یہاں پہ پہنچانا ہے مجھے. جیسے کہ بڑے علی والے بیٹھے ہوئے مولا سلامت تک کے سب کے سماعتیں بلند ہیں، جیسے کہ بلند علی کے ماننے والے ہیں. آپ کی بلند سماعتیں اللہ نظر بد سے بچائے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا دیکھو اگر کسی کی کوئی موت ہوتی ہے نا تو انسان جاتا ہے فاتحہ پڑھتا ہے، گلے لگاتا ہے، تعزیت کرتا ہے، تسلی پیش کرتا ہے پسماندگان کو، ٹھیک ہے نا؟ اب فرض کریں کوئی ایسا مر گیا جو آپ کا قریبی تھا، آپ گھر گئے اور گھر جا کے آپ نے فاتحہ پڑھ لی. اب قریبی آدمی تھا، آپ نے پوچھا جناب اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اسے بخشے، یہ بتائیں کہ مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا؟ کہا بھائی مرنے والے نے ایک مکان چھوڑا تھا اور ایک دکان چھوڑی تھی، چلا گیا. آپ نے کہا خدا اس کی مغفرت کرے، مرنے والا مکان چھوڑ کے گیا. آپ نے کہا پھر دوسرا سوال کیا آپ نے جناب مرنے والا کس کو چھوڑ کر گیا؟ کہا بیٹا بچا ہوا ہے، بیٹی بچی ہوئی ہے. یہ تو اسے چھوڑے، اللہ کی مغفرت لوگوں کو ان کی ترقی عطا کرے اور ان کی مغفرت کرے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بھی یہ میں نے کیوں یہ مثال چھیڑی آپ کے سامنے؟ اس لیے کہ اس مثال میں ایک فیصلہ ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے 2 سوال کیے. پہلا سوال کیا کہ مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا. جب کیا چھوڑ کر گیا سے سوال کیا جاتا ہے تو خاموش چیزوں کی فہرست گنوائی جاتی ہے. مکان خاموش، دکان خاموش. اور جب پوچھا جاتا ہے کہ کس کو چھوڑا تو بولتے ہوئے کے نام لیے جاتے ہیں. مجھے بس یہ بتاؤ علی والو، یہ بتاؤ کہ رسم دنیا کیا ہے؟ رسم دنیا یہ ہے کہ جو خاموش ہے مکان وہ ترکہ بنے گا، جو بولتا ہوا بیٹا ہے وہ اس کا وارث بنے گا. میرے نبی نے بھی یہی کیا. نبی نے 2 چیزیں چھوڑی، قرآن خاموش ترکہ بنے گا، علی بولتا ہوا وارث بنے گا. اب اس میں تو میرا قصور نہیں ہے نا. آپ پوچھ رہے جا کے کیا چھوڑا اس نے کہا مکان چھوڑا، دکان چھوڑی، ہے نا، زمینیں چھوڑی. آپ نے پوچھا بھائی کس کو چھوڑ کر مرا ہے؟
کہا کہ بھائی بیٹا تھا بیٹی تھی، نواسا ہے نواسی ہے نا، تو کیا چھوڑا؟ جتنی خاموش چیزیں ہیں گنوا دو. آخری جملہ آ رہا ہے آخری آدمی تک. آپ نے بڑی زحمت کی، مولا آپ کو آباد رکھے، سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، آپ کے چہرے فریش رہتے ہیں، تازہ رہتے ہیں، تو میری تھکن دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب فیصلہ ہو گیا نا. نبی نے بھی دو چیزیں چھوڑی، ایک خاموش قرآن جو ترکہ بنے گا، علی بولتا ہوا اس کا وارث بنے گا. اب تو حدیث نے بتلا دیا، پھکرنے کی بات نہیں ہے کہ قرآن ترکہ ہے، علی ہے اس کا وارث. اب وراثت کا مسئلہ سنو. آپ کو آپ کے باپ داداؤں سے کوئی زمین وراثت میں ملی اور آپ تک پہنچ گئی، آپ نے گھر بنایا، گھر بنا کے آپ اس میں رہ رہے ہیں. جب مجلس کا اناؤنسمنٹ ہوا تو سب نے گھر کو تالا لگایا، مجلس میں آ کے بیٹھ گئے. میں آپ کے گھر کی طرف چلا، میں نے تالا توڑ کے میں اندر داخل ہوا. میں نے مصلی بچھایا، بچھانے کے بعد میں نے اللہ اکبر کہا، میں نے سورہ حمد پڑھا، میں نے سورہ قل اعوذ احد پڑھا، میں نے رکوع کیا، میں نے سجدہ کیا، میں نے تشہد پڑھا، میں قرآن لے کے بیٹھ گیا. اتنے میں آپ آ گئے تو میں نے کہا مجھے ثواب مل رہا ہے یا گناہ؟ 73 کے 73 فرقے میرا گربان پکڑیں گے کہ اسد رضا جوہری مکان تھا قصبی، تم نے نماز کیسے پڑھی؟ مکان تھا قصبی، تم نے قرآن کیسے پڑھا؟ تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ علی ہے دین کا وارث، علی ہے قرآن کا وارث، علی ہے انبیاء کا وارث. اگر بغض علی رکھ کر عبادتیں کرو گے تو رحمتیں تو نہیں آئیں گی، لعنتیں آ جائیں گی. علی وارث ہے. سلامت ہے نوجوان، یہ بچے بزرگ ماشاءاللہ ایسے ہی سنتے رہے، ایسے ہی آباد رہے. علم کا شہر ہے میرا محمد اور اس کا دروازہ ہے علی، اور مصیبتوں کا شہر ہے حسین اور اس کا دروازہ ہے مسلم. گئے ہوگے کوفے اور مسلم ابن عقیل کی زیارت بھی کی ہوگی. السلام علیکم ایھا عبد الصالح، اے اللہ کے صالح بندے آپ پر سلام. حسین نے خط لکھا کوفے والوں کے نام اور اس میں لکھا کہ جسے میں بھیج رہا ہوں یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، ثقتی، اس پر مجھے پورا بھروسہ ہے، وہ معتمدی، اس پر مجھے پورا اعتماد ہے، وہ من اہل بیت ہی، اور یہ میرے اہل بیت میں شامل ہے. خط دیا، کہا مسلم کوفے جاؤ، جا کر وہاں کا ماحول دیکھو، چاہو تو سلو کرنا، چاہو تو جنگ کرنا. مسلم مرضی امام کے نمائندے بن کر کوفے آئے. یہ مسلم کے باب میں سب سے بڑی فضیلت ہے کہ وہ امام کی مرضی کے نمائندہ بن کر کوفے پہنچے. لیکن میں کیسے پڑھوں؟ جب مسلم نے کوفے میں ظہر کی نماز پڑھا تو 18,000 نمازی مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن راوی کہتا ہے اسی دن جب دوسری نماز پڑھائی تو 18 افراد بھی نہیں تھے. دل شکستہ مسلم، مسافر مسلم، غریب الوطن مسلم. تمہارے دل پر چوٹ ہے. ان 16-17 افراد سے کہنے لگا کہ مسلم کا تمہاری ضرورت نہیں. اکیلے باہر نکلے، اکیلے مسجد سے باہر نکلے، کوفے کی گلیوں سے نہ آشنا، مسافر ہے نا، ایک گلی سے دوسری گلی، دوسری گلی سے تیسری گلی، تیسری گلی سے چوتھی گلی میں چلتے رہے. چلتے چلتے مسافر ہے نا، مسلم کو پیاس لگی، سامنے دروازہ تھا، اسے کھٹکھٹایا. ایک بی بی نے دروازہ کھولا. جانتے ہو بی بی کا نام کیا تھا؟ توآ. خدا معلوم اس زمانے میں کتنی خواتین کوفے میں رہی ہوں گی. کسی کا نام ہم ممبر سے نہیں لیتے نا، چونکہ اس کیا بات ہے کہ ہمیں پیاسا، مجھے پانی پلا دو. وہ بی بی مسلم کو دروازے پر چھوڑ کر اندر گئی، جام آب بھر کر لائی، مسلم کو دیا. مسلم نے پانی پیا، پی کر دہلیز پر بیٹھ گئے. اب اسے نہیں معلوم یہ کون ہے، کون انسان ہے، کون بیٹھا ہوا ہے. پیچھے کھڑی ہے وہ. جب دیر گزر گئی اور مسلم نہ اٹھے تو ایک مرتبہ پسے پش سے اس نے آواز دی، بی بی نے آواز دی، اے شخص پانی پی چکا، اب جاتا کیوں نہیں؟ اب مسلم چونکے، بی بی کی صورت دیکھی، کہا کہاں جاؤں؟ کہا یہ شخص یہ شہر بڑا پرفتنہ ہے، آج کل یہ شہر بڑا پرآشوب ہے، اگر تیرا کوئی رشتہ دار ہو، تیرا کوئی جاننے والا ہو، اس کے گھر چلا جا. رونے لگے. کہا جس کا کوئی جاننے والا ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا اے شخص ایسا لگتا ہے کہ تم مسافر ہے. کہا ہاں میں مسافر ہوں. کہا یہاں سے فوراً نکل جا،
یہاں سے فوراً نکل گیا, آج کل یہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے. کہا بیوی بس اتنا بتلا دے کہ یہ شہر رہنے کے قابل کیوں نہیں ہے. کہا تجھے نہیں معلوم, میرے شہزادے حسین ابن علی نے اپنا ایک سفیر بھیجا ہے اور سارا شہر اس کا خون کا پیاسا ہے. کہا بیوی اس سفیر کا نام جانتی ہے؟ کہا کیسے نہیں جانتی, وہ عقیل کا بیٹا مسلم ہے. تو انگلی سے اشارہ کیا, انا مسلم ابن عقیل, عقیل کا بیٹا مسلم میں ہی تو ہوں, خدا آپ کے وعدوں کو سلامت رکھے. بی بی قدموں پہ گر گئی مسلم کے. کہا شہزادے معاف کرنا, بڑی غلطی ہوئی, مجھے معاف کرنا. گھر میں آئے, پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاری. جب صبح ہوئی اور مخبری ہوئی اور ابن زیاد کی فوجیں گلی میں داخل ہوئی, اور جانتے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں جب مسلم کے کانوں میں آئیں تو تہخانے میں تھے, سر پہ امامہ رکھا, عبا پہنی, تلوار لی, اور یہ کہہ کر سیڑھیوں پر چڑھے, زینے پر تہخانے میں تھے, یہ کہہ کر زینے پر چڑھے کہ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. بیوی آگے بڑھی, تو نے آگے بڑھ کر مسلم کو روکا. کہا مولا میں آپ کو باہر جانے نہیں دوں گی. سنو گے مسلم کا جملہ, کہنے کہ بیوی مسلم کو یہ پسند نہیں کہ کسی عورت کے گھر میں فوجیں گھس آئیں, اس لیے مسلم باہر جائے گا. اکیلے پوری فوج سے جنگ کی, گھیر کر گرفتار کیے گئے. دانت ٹوٹے ہوئے تھے, دانت زخمی تھے, سر سے پاؤں تک مسلم زخمی تھے, رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے. لوگ کھینچتے ہوئے دربار کی طرف چلے. کسی نے پکار کے کہا کہ امیر کو سلام کر. ایک مرتبہ ڈانٹ کے کہنے لگے مالی امیر سول حسین, حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. ابن زیاد نے حکم دیا جلاد کو کہ مسلم کو چھت پہ لے جا کر قتل کر دو. جب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے نا چھت کی, تو کہتے جاتے تھے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ کہہ کر مسلم پشتے بام پر بلند ہوئے, چھت پہ بلند ہوئے. جلاد نے تلوار نکالی, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, چاہا کہ مسلم کو قتل کرے. ایک مرتبہ جلاد نے کچھ دیکھا, تلوار کو پھینکا اور بھاگتا ہوا ابن زیاد کے پاس آیا. کہا مسلم کو قتل کر دیا؟ کہا نہیں امیر نہیں. کہا کیوں؟ کہا امیر میں نے جیسے ہی تلوار اٹھائی تو میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ وہ اپنی سفید داڑھی تھامے میرے سامنے آیا کہ میرے بیٹے مسلم نے کیا کیا. کہا تیری نگاہوں کا دھوکہ ہے, جا مسلم کو قتل کر. رونے والوں یاد ہے نا مسلم کی شہادت 9 ذی الحجہ کو, اور 10 ذی الحجہ کو عید قربان ہے. جلاد کے اوپر جانے میں دیر لگی, اتنے میں مسلم ٹہلتے ہوئے چھت کے کنارے پر پہنچ گئے. سامنے کوفے کا بازار تھا. مسلم نے دیکھا کہ کوفے والے اچھے لباس پہنے ہوئے اپنے بچوں کو گود میں لیے عید قربان کی تیاری میں مشغول ہے. وہیں سے پکار کے کہنے لگے کوفے والوں, کچھ دنوں کے بعد میرے 2 چھوٹے بچے قیدی بنا کے لائے جائیں گے, انہیں نہ بدلانا کہ